برین کیا ہے اور برین کی اب نیو ڈائمینشنز ایسی کون سی آئی ہیں؟ ہمارے برین کے اندر اتنی الیکٹریسٹی ہوتی ہے کہ اس سے کچھ واٹس کا بلب بھی جلایا جا سکتا ہے. If you really want to be mentally and physically and psychologically and emotionally controlled تو 3-4 چیزیں جو میں سجیسٹ کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے جو سکس سینس ہوتی ہے، کیا یہ ہمیں کسی خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہوتی ہے کہ یار یہ ہونے والا ہے؟ یہ ایک سپر سینس ہوتی ہے اور یہ آپ کو بعض اوقات ایک اس قسم کا تصور یا اس قسم کی آگہی یا فیلنگ دیتی ہے. مثلا آپ کے اندر کیا ہو رہا ہے. یو سم ٹائمز گیٹ اے فیلنگ that there's something wrong. دماغ کا کون سا حصہ ہے جو کریٹیوٹی پہ کام کرتا ہے اور ہم اپنی کریٹیوٹی کو انہینس کیسے کر سکتے ہیں؟ Creation can come over without knowledge, without information, without logic. ہماری جو انٹیلیجنس ہوتی ہے، ایک جیسی جو اسپیشیز ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ وائبس کی صورت میں یہ ٹریول کرتی ہے. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم دماغ کی وہ ڈائمینشنز ایکسپلور کریں گے جو عام طور پر ہر انسان کے لیے بہت نئی ہیں. کیا آپ جانتے ہیں یہ 6 سینس 7 سینس کا وجود کیا ہے؟ ان کا کانسیپٹ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری زندگی صرف 5 سینسز تک محدود ہے؟ نہیں، ہمارے دماغ میں ہر روز ایک ایسا کانسیپٹ چل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی باڈی کی ہیلتھ کو بہت اچھا رکھ سکتے ہیں. ہم کسی کو یہ تو بہت آسانی سے ٹیگ دے دیتے ہیں کہ یہ سلو لرنر ہے، یہ ہائی لرنر ہے، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ ہم سب کے دماغوں میں ایک طاقت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انڈیویجول کو الگ دی ہوئی ہے، جو کہ اللہ کی عطا ہے. اس کو ایکسپلور کیسے کرنا ہے اور اپنا دماغ ہم نے کس طرح خود چلانا ہے؟ کیوں ایسا کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی تقدیر خود بنا سکتا ہے؟ یہ سب آج ہم جانیں گے ڈاکٹر خالد جمیل نیورولوجسٹ سے، جو کہ پچھلے 45 سال سے دماغ کے مختلف مسائل کو ڈیل کر رہے ہیں، اور ان سے ہم آج یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے دماغی ہیلتھ کو کس طرح اچھا رکھ سکتے ہیں، کیونکہ دماغ ہی ایک ایسا حصہ ہے جس نے ہماری پوری باڈی کو چلانا ہے. تو اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک لازمی دیکھیں کیونکہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ڈاکٹر خالد جمیل، بگ بی ماشاء اللہ سے آج پھر ہمارے سیٹ پہ ہیں، اور آپ کے ساتھ کے جو ٹاپکس ہیں وہ اتنے مزے کے جا رہے ہیں. آڈینس کے ڈھیر سارے سوال ہیں آپ کے لیے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ میرا بہت فیوریٹ ہے. وہ اس وجہ سے فیوریٹ ہے کیونکہ آج میں آپ سے برین سمجھوں گی کہ یہ برین کیا ہے اور برین کی اب نیو ڈائمینشنز ایسی کون سی آئی ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا دماغ کام کیسے کر رہا ہے. سب آڈینس کو، جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، انہیں پتہ چلے کہ ہمارا جو برین ہے وہ کیسے ورک کر رہا ہے، کیا اس کے فنکشنز ہیں، اور ہم اس سے خود کیسے کام نکلوا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے، برین کو ڈسکس کرنے کے بذات خود بہت سے ڈائمینشنس ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اگر کوئی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہا ہے تو آئی ایم شیور وہ کوشش کرے گا کہ اینڈ تک اس کو ضرور دیکھے، انشاءاللہ، بیکاز میں بہت سی چیزیں ایسی ڈسکس کروں گا وہ تھوڑی سی نئی ہیں. مثال کے طور پہ میں سٹارٹ ہی ایک واقعے سے کرتا ہوں یا ایک ایکسپیریمنٹ سے کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے بات تو برین کی کئی دفعہ کی ہے آلریڈی. آج ہم ایک اور اینگل سے بات کر رہے ہیں. امریکہ کے اندر ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا، اور وہ ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا دڑبا لیا، کیج لیا، اور اس کے اندر انہوں نے بہت سے گنی پگز جو چوہے ہوتے ہیں ان کو ڈال دیا، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو کھانے کے لیے جو غذا تھی اس کو بھول بھلیاں بنا کے نا تو ایک جگہ پہ چھپا دیا انہوں نے. اب وہ جو چوہے تھے جب ان کو بھوک لگی تو انہوں نے کھانا کھانے کے لیے رستہ تلاش کرنا شروع کیا، لیکن وہ بھول بھلیاں ایسی تھیں کہ وہ وہاں سے نکل نہیں پا رہے تھے اور وہ کھانا ان کو مل نہیں رہا تھا. ایک دن گزر گیا، اب وہ سارے کیمریز لگے تھے اور وہ ان کو دیکھ رہے تھے، اور پھر کچھ چوہے جاتے جا کے پھر وہ واپس آتے، پھر دوسروں کو کوئی غالباً نیگوسیشن کرتے ہوں گے. جانوروں کی زبان تو نہیں ہوتی، یہ ان کی ایک اسمیل ہوتی ہے، ایک ان کے جسم کی، جس سے یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، یا ان کی وائبس ہوتی ہیں. اب وہ تیسرا دن بھی گزر گیا، چوتھا بھی دن گزر گیا، کرتے کرتے 12 دن گزر گئے. اب چوہوں میں سے کچھ نڈال ہو کے گرنا شروع ہو گئے غالباً. اب دیٹ واز دا بریکنگ پوائنٹ، اور اس پوائنٹ پہ آ کے ایک چوہا جو تھا وہ کہیں گھومتا گھماتا خوراک تک پہنچ گیا. اس نے وہ خوراک کھائی اور پھر وہ نیچے آیا، اس کے بعد سارے چوہے وہاں پہ جانا شروع ہو گئے. اینڈ یو نو دے آل ایٹ، اور ان کی
جو بھوک تھی وہ ختم ہو گئی. اور بٹ اٹ ٹک دیم لائک 15 days کا یہ پورا پیریڈ تھا. خیر وہ ایکسپیریمنٹ کر لیا انہوں نے. اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک اور جگہ پہ جو وہاں سے 2-3 ہزار میل دور تھی ویسا ہی ایک دڑبہ بنایا, اور وہاں کے لوکل جو چوہے یا گنی پگس تھے ان کو ان میں اسی طرح ڈالا, اور ویسی ہی بھول بھلیاں بنائیں اور ویسا ہی کھانا اس جگہ پہ چھپا کے رکھ دیا انہوں نے. اور اگین انہوں نے آبزرو کرنا شروع کر دیا. اچھا اسی طرح ہی وہ چوہے جو تھے بھول بھلیوں سے گزرتے رہے, کھانا نہیں ملا کرتے کرتے, لیکن ایک بات کا ان کو بڑا تعجب ہوا کہ اس دفعہ 7ویں-8ویں دن ہی ایک جو چوہا تھا وہ خوراک تک پہنچ گیا تھا. یعنی پہلے ایکسپیریمنٹ میں جو کام 15 دن کے بعد ہوا تھا وہ 7 دن میں ہو گیا. اور جب انہوں نے تیسرا ایکسپیریمنٹ کیا کسی اور جگہ پہ تو وہی جو چوہے, حالانکہ یہ چوہے پہلے والوں سے ملے نہیں تھے, یہ الگ تھے, اور وہی خوراک تک پہنچنا جو تھا وہ ان کا 2 یا 3 دن میں ہو گیا. Amazing. اب اٹ واز ویری امیزنگ for them to understand کہ یہ کیسے, کیا وہاں کے چوہے جو تھے انہوں نے چلو اپنے دوستوں کو تو بتا دیا ہوگا نا, الگ کمیونٹی, الگ جگہ, ہاں 3000 کلومیٹر یا 2000 کلومیٹر کوئی کیا پیغام پہنچایا تھا انہوں نے. تو یہ دس واز ویری امیزنگ فار دیم یہاں سے انہوں نے ایک چیز نکالی اور ان کو لگا کہ جس طرح ہماری جو انٹیلیجنس ہوتی ہے یہ اسپیشیز کے اندر, یعنی ایک جیسی جو اسپیشیز ہوتی ہیں ان کے اندر یہ وائبس کی صورت میں یہ ٹریول کرتی ہے. اچھا اب اس کی یہ میں نے خود, چونکہ میں تاریخ بہت پڑھتا ہوں اور مجھے بڑا شوق ہے, یعنی ڈاکٹری کے علاوہ اگر کوئی کتابیں میں پڑھوں یا کوئی سنوں تو تاریخ ہی سنتا ہوں, تو میں نے اس کو پھر خود کوریلیٹ کیا. میں نے کہا اگر آپ بھی ذرا سوچیے گا اور کچھ اگر ہسٹری کے دلچسپ لوگ یعنی جن کو دلچسپی ہو, آپ دیکھیں ہمارے جو کانٹیننٹس ہیں یہ کتنے دور دور ہیں, یعنی کہاں افریقہ, کہاں امریکہ, کہاں پہ ایشیا. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں جو تلوار تقریباً سارے کانٹیننٹس کے اندر ایک جیسی ہی وجود میں آئی تھی, یعنی کسی کا شکل تھوڑی سی چینج ہوتی ہے لیکن اوور آل جو تلوار کا پیٹرن ہے, اور یہ اسی وقت ایجاد ہوئی تھی, یعنی تقریباً کم و بیش وہی ایک پیریڈ تھا جب ان کی آپس میں ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی تھیں ان لوگوں کی سب کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو انٹیلیجنس ہوتی ہے, برین صرف ہماری باڈی کو ہمارے جسم تک کنٹرول نہیں کرتا بلکہ یہ کمیونیکیٹ کرتا ہے ایون آؤٹ سائڈ آور باڈی ٹو آور اسپیشیز. اچھا ایک اور دلچسپ آپ کو میں اسی سے ریلیٹڈ واقعہ بتاتا ہوں جسے لا آف بنانا بھی کہتے ہیں. لا آف بنانا جو کیلے ہوتے ہیں, وہ یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ افریقہ کے اندر بندر تھے, بیکاز بہت شوقین ہوتے ہیں وہ کیلے کھانے کے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جب کیلے اتارا کرتے تھے تو ساتھ سے کوئی دریا بہا کرتا تھا اور اسی کے سائڈ پہ کیلوں کے درخت لگے ہوئے تھے. تو وہ جو کیلے تھے وہ زمین پہ گرتے تو مڈ ان کو لگ جاتی اور مڈ کے ساتھ وہ کیلے کھا لیا کرتے تھے. تو وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک جو گروپ تھا ان کو انہوں نے بتایا کہ نہیں, کیلوں کی جو مڈ ہے یہ اتارنی ہے اور اتار کے آپ نے کھانی ہے. بندر کو الفاظ میں تو نہیں بتا سکتے نا, لیکن انہوں نے ان کے سامنے ان کو صاف کیا. تو یہ ایکسپیریمنٹ بھی کچھ دن وہ کرتے رہے, اور اس کے بعد ڈاؤن دا اسٹریم کوئی 100 میل کے فاصلے پہ انہوں نے دیکھا کہ وہ جو نیا گروپ تھا بندروں کا, اس نے آٹومیٹکلی کیلے جو تھے وہ صاف کر کے اور ان کی چھلکے اتار کے کھانے شروع کر دیے ہوئے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا, یہ اگر آپ چاہیں تو ہم اس کو سائنٹیفکلی بھی کوریلیٹ کر سکتے ہیں. مطلب اگر میں ان چیزوں کو ریلیٹ کروں تو ہم انسان بھی, ہم ایک دوسرے کے گھروں میں نہیں جا کے رہتے, ہم ایک دوسرے سے ملتے پتہ نہیں سالوں بعد, 2 سالوں بعد, 6 سالوں بعد, لیکن اگر ہم اپنے گھروں میں طور طریقے دیکھیں تو وہ سب چیزیں بھی مل رہی ہیں. ہم کھانا, ناشتہ, کھانے کے طریقے, پہننے کے طریقے, ہماری ڈریسنگ کوڈ, ہماری وہ سب چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ اپ ہیں, ملتی ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسپیشیز ہیں ان کے اندر ساری چیزیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں, بے شک وہ جتنا مرضی دور رہیں یا وہ جتنے مرضی فاصلے پہ رہیں. ایگزیکٹلی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگر آپ ان کو
ایک اسپیشی کو کوئی چیز یعنی اس کے برین کو اگر آپ سکھا دیتے ہیں, وہ آپ ایک اسپیشی کے ایک گروپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں, وہ ٹریول کر کے دوسری جگہ بھی چلی جاتی ہے. ابھی آپ دیکھیں نا جس طرح کمپیوٹر کا دور ہے, تو کمپیوٹر جو تھا وہ ایجاد کسی اور جگہ پہ ہوا, اس کو استعمال کرنے والے کوئی اور تھے, اس وقت اس کو سیکھنا بہت مشکل تھا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ وائب اتنی ٹریول کر گئی ہے کہ ہمارے یہاں بچہ اس کو سیکھنا شروع ہو گیا ہے. اینڈ دے آر ایون, تو ہر وہ چیز جو نئی انٹروڈیوس ہوتی ہے وہ ایک تو سکھائی جاتی ہے اور ایک آٹومیٹکلی اڈاپٹ بھی کر لی جاتی ہے, اور وہ آپ سمجھ لیں کہ ہوا کے ذریعے یا فضا کے ذریعے یا شعاؤں کے ذریعے وہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے. یہ تو آپ نے بہت ہی زبردست چیز بتائی ہے, میرے لیے بہت زیادہ نیو تھی اور مجھے حیرانگی بھی ہو رہی ہے, اور مطلب بہت سرپرائزنگ ہے کہ اتنی مزے کی چیز ہے کہ اگر ہم میلوں دور بھی کسی کو ایک چیز سکھا دیتے ہیں تو وہ ہم تک آ جاتی ہے آٹومیٹکلی, اور وہ کیا ہماری ویو لینتھ اس کو لے کے آ رہی ہوتی ہے, ہماری برین کی ویو لینتھ اس کو لے کے آ رہی ہوتی ہے, اور وہ کس طرح ہم پہ آتی ہے اور ہم اسے سیکھ لیتے ہیں اور ہم اپنی پھر حصہ بنا لیتے ہیں, اپنے لائف اسٹائل کا اس کو حصہ بنا لیتے ہیں. اچھا, اس میں ایک سوال اور ہے میرا کہ ہمارا برین جیسے فنکشن کر رہا ہوتا ہے نا, اس میں بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں ایٹ ٹائمس ہو رہی ہوتی ہیں, ہم اسے سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. جیسے سکس سینس کا ایک بڑا رول ہے, ٹھیک ہے, تو سوال یہ ہے کہ یہ جو سکس سینس ہوتی ہے, کیا یہ ہمیں کسی خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہوتی ہے کہ یار یہ ہونے والا ہے یا یہ ہو نہ جائے؟ یہ سکس سینس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں بلکہ سکس سینس کے علاوہ اب سیون سینس بھی ہے. اچھا. ہاں, اور ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں ہم ایٹ سینس کا بھی نام لینا شروع کر دیں. چھٹی حص جسے ہے نا, یہ بنیادی طور پہ انٹیوشنل حص ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ تو دیکھنے کی ایک حصہ ہے, سونگھنے کی حصہ ہے, سننے کی حصہ ہے, ٹیسٹ کرنے کی حصہ ہے, ٹچ کرنے کی حصہ ہے. یہ تو ہماری جو ہے حصے ہیں ہی ہیں, سب کو پتہ ہے. لیکن کچھ لوگوں کے اندر آنے والے وقت میں کیا ہونے لگا ہے یا کیا ہو سکتا ہے, ناٹ ایگزیکٹلی بٹ پروبیبلٹی ان کے اندر ایک انٹیوشنل ہوتی ہے, اور کچھ لوگوں میں زیادہ ہوتی, تھوڑی بہت تو غالباً سبھی میں ہوتی ہوگی, لیکن کچھ لوگوں میں یہ بہت زیادہ ہوتی ہے. I mean that is what is called sixth sense. اب وہ کیا ہے, مثال کے طور پہ آپ کے رشتہ دار جو ہیں یا آپ کے دوست یا بھائی یا کوئی وہ مری جا رہے ہیں مثال کے طور پہ, یا نارتھرن ایریاز میں جا رہے ہیں, لیکن آپ کے دل میں آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اسے منع کروں کہ تم نہ جاؤ بیٹا. اب کوئی ریزن بھی نہیں ہے کہ آپ اسے منع کریں. مطلب آپ زیادہ تر یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ دیکھو بیٹا بارشیں ہو رہی ہیں, تم جاؤ گے کہ گر نہ جاؤ, تم کچھ ہو نہ جائے. اب اس بات کے اوپر وہ اپنا ٹرپ تو نہیں ختم کر سکتا. اور بہت سے لوگ ہیں وہ ویسے ایک قسم کی ایڈوائز کرتے رہتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ جن کی حس کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں اگر یہ گیا تو سم تھنگ رانگ مائٹ ہیپن. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں, یہ وہ حص ہوتی ہے جس میں آپ کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ اہیڈ آف ٹائم ٹریول کر لیتا ہے, وہ وقت سے آگے. دیکھیے جو ہماری سوچ ہے نا, یہ ساری مائنڈ ویوز ہوتی ہیں, اور مائنڈ ویوز جو ہوتی ہیں ان کی ایک اپنی سپیڈ ہے, اور اپنی سپیڈ کے مطابق ہم سارے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, انالیٹیکل ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے اندر دے کین ایکچولی گو اہیڈ آف ٹائم, اور وہاں پہ ان کو ایک انٹیوشنل فیلنگ آ جاتی ہے, اور وہ جو فیلنگ ہوتی ہے دیٹس کالڈ سکس سینس. اچھا, اس کے علاوہ جب میں نے آپ سے کہا کہ ایک سیون سینس بھی ہوتی ہے, اب سیون سینس جو ہوتی ہے یہ ایک سپر سینس ہوتی ہے, اور یہ آپ کو بعض اوقات ایک اس قسم کا تصور یا اس قسم کی آگہی یا فیلنگ دیتی ہے جو بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس کا انٹیوشن سے تعلق نہیں ہوتا. مثلاً آپ کے اندر کیا ہو رہا ہے, آپ کے آرگنس کے اندر کیا ہو رہا ہے, یو سم ٹائمز گیٹ اے فیلنگ that there's something wrong. مطلب وہم ایک اور چیز ہے, بعض لوگوں کو obsessions ہوتے ہیں وہ ایک اور چیز ہے. اچھا, اسی طرح یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو چلتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے یا کوئی آئیڈیا مل جاتا ہے کہ نہیں یہ جو علاقہ ہے یہاں پر, مثلا پاکستان کی مثال لے لیں کہ یہاں پہ کئی اس علاقے سے تیل نکل سکتا ہے, یا اس علاقے میں یہ منرلز ہو سکتے ہیں, یا اگر یہ کائنات کی بات کریں تو وہ کائنات کے راز یا وہ کائنات کی باتیں جو عام طور پہ ہمارا ذہن جس طرف نہیں جاتا, تو یہ ان سے ایک ہائر لیول کی
اور ظاہر ہے یہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے کہ جو جتنے بھی نیچر کے قریب ہوں گے اور دوسرے معنوں میں دیکھا جائے کائنات کے زیادہ قریب ہوں گے اور اصل معنوں میں دیکھا جائے تو اللہ کے جو زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو you see that kind of a feeling یہ ان لوگوں کو یہ اس فیلنگ کے تحت بہت کریشن ہو سکتی ہے, کریٹیوٹی کے یہ لوگ ہو سکتے ہیں. اب لیونارڈو ڈاونچی اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میرا اگر کوئی سب سے زیادہ پسندیدہ کیریکٹر ہے ہسٹری میں تو وہ میں اس کا نام لیتا ہوں. اب اس شخص کو آپ دیکھیں کہ وہ آج سے کئی 100 سال پہلے تھا, اس وقت اس نے مونا لیزا کی تصویر بنائی اور مشہور وہ اس تصویر کی وجہ سے ہے, بٹ ہی واز اے گریٹ پینٹر, ہی واز اے گریٹ سائنٹسٹ, ہی واز اے گریٹ فلاسفر. اس نے اسکیچز کے اندر, یعنی وہ ایسا سائنٹسٹ تھا کہ اس نے بائیسیکل, یہ جو ہم سائیکل چلاتے ہیں, اس کا اس نے نقشہ بنایا تھا کہ اگر کوئی 2 ویلز یوں ہوں اور ان کے ساتھ یوں اٹیچ ہو اور ایک ہینڈل ہو تو رستہ کٹا جا سکتا ہے, یعنی ایک چیز چل سکتی ہے. اور اس اسکیچ کے 300 سال کے بعد تقریباً, یا ہو سکتا ہے کچھ اوپر نیچے ہو, سائیکل وجود میں آئی تھی. بٹ ہی امیجن دیٹ یہ سینس کہاں سے آئی تھی؟ دس واز ناٹ ایون انٹیوشنل سینس, یہ کریٹو سینس تھی. اچھا, اس نے, اور کبھی آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے, اس شخص نے کیننز ہوتی ہیں, توپیں جو ہوتی ہیں لڑائی کے اندر, ان کا کانسیپٹ دیا تھا. میں تو پاگل ہو گیا یہ دیکھ کے کہ اس نے ایئر کنڈیشنرز کے بارے میں بھی ایک اسکیچ بنایا ہوا تھا. مطلب تب تک بجلی نہیں ہوئی تھی, تب تک گیسز کا نہیں پتا تھا, بٹ ہی میڈ اے اسکیچ. امیجینیشن کا کتنا زیادہ رول ہے ہماری لائف میں. یہ کریٹیوٹی میں تھا نا. ایک سوال ہے, ہمارے دماغ کا کون سا حصہ ہے جو کریٹیوٹی پہ کام کرتا ہے, اور ہم اپنی کریٹیوٹی کو انہینس کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کیوں آج کل کے بس چھوٹے چھوٹے ایشوز میں, گھروں کے ایشوز میں پھنس کے رہ گئے؟ ہم کیوں نہیں اپنے دماغ سے اتنے بڑے بڑے کام لے سکتے؟ دیکھیے, بڑے کام لینے کے لیے آپ کو بڑی سوچ پیدا کرنی پڑے گی, اور بڑی سوچ پیدا کرنے کے لیے آپ کو سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے. اور سیلف کانفیڈنس اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک آپ اللہ کی ذات پہ بھرپور کانفیڈنس نہ رکھیں. بھلے آپ مسلمان ہوں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے they submit themselves to اللہ, چاہے وہ نام ڈفرینٹ کر لیں اس کو, لیکن یہ تو ایک پیٹرن ہے. اب آپ کا کوشچن ہے کہ برین کا وہ کون سا حصہ ہے جو کریٹو حصہ ہے. سو لیٹ می ٹیل یو, ہمارا برین, اگر میں اپنے دماغ پہ ہاتھ لگاؤں تو یہ لیفٹ سائڈ آف دا برین ہے, یہ رائٹ سائڈ آف دا برین ہے. جو رائٹ سائڈ آف دا برین ہے, کریٹیوٹی کا سینٹر یہاں پر ہوتا ہے. اور جو رائٹ سائڈ آف دا برین ہے, یہ وہ کریٹیو لوگوں کا زیادہ ڈومیننٹ ہوتا ہے, جن میں میوزیشنس ہیں, آرٹسٹ ہیں, پینٹرز ہیں. They people, they play with lines, they play with lights, they play with rhythm, they play with colors. جبکہ یہ جو لیفٹ برین والے لوگ ہوتے ہیں, they play with numbers, they play with mathematics, they play with straight things کہ ہاں ہونا ہے نہیں ہونا. یہ دونوں کا فرق ہوتا ہے. تو کریٹو تو دونوں ہی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, جو لیفٹ برین ہوتا ہے یہ بیسکلی ایڈمنسٹریٹو ہوتا ہے. سائنس جو ہے وہ لیفٹ برین کے اندر ہے, آرٹ جو ہے یہ رائٹ برین کے اندر ہے. اب جو دلچسپ بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں, اور وہ ایک آدھ جگہ میں نے پہلے بھی کئی ذکر کیا تھا, کہ جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں ظاہر ہے وہ تو سائنٹیفک زیادہ ہوئی ہیں نا, اور سائنس ہمارے لیفٹ برین میں ہوتی ہے, یعنی لیفٹ برین سائنٹیفک برین ہوتا ہے. لیکن کوئی ایجاد اس وقت تک ہوئی نہیں اس شخص سے جس کا رائٹ برین بھی ایکٹیو نہیں تھا, کیونکہ کریٹیوٹی تو رائٹ برین میں ہوتی ہے نا. سادے لفظوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ بہت بڑے سائنسدان بھی بن جائیں, اگر آپ کو میوزک سے, شاعری سے, فنون لطیفہ سے شغف نہیں ہے, یا اگر آپ اس کو پسند نہیں کرتے, تو شاید کوئی بہت بڑی کریشن اب نہ کر سکے. یعنی ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ یو آر اے سائنٹسٹ, and despite the fact that you are left brain dominant, you are scientist, you are mathematician, یعنی کریٹیوٹی کے لیے رائٹ برین کا بہت ضروری ہے ہونا. تھوڑا سا عاشق مزاج ہونا پڑے گا. ہاں آپ کہہ سکتی ہیں, تھوڑا سا تو ہونا پڑے گا, پھر ہی کریٹیوٹی آئے گی. اور آپ تاریخ میں نکال لیں, آپ کو جو یہ
ناکام محبتیں ہیں اور کامیاب محبتیں ہیں، اور جو دماغ کو ملنے والا سکون، چاہے وہ میوزک کے تھرو ہو یا کلرز کے تھرو ہو، یہ ساری چیزیں کہیں جو کہیں نیچر کے قریب ہوں، بالکل بالکل مطلب پہاڑوں میں جا کے اچھا لگتا ہو، جنہیں دریا کے کنارے اچھا لگتا ہو، جنہیں ہوائیں پسند ہوں. ہاں، اسی سے میں کو ریلیٹ کرتا ہوں. آپ کا کوشچن تھا کہ ہم اپنی کریٹیوٹی کیسے بڑھا سکتے ہیں. اب دیکھیے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کبھی آپ نے جب ٹرین کا سفر کیا ہو یا بس کا سفر یا ایون کار کا سفر کیا ہو، اینڈ یو آر ناٹ ٹاکنگ ٹو سمبڈی، آپ کسی سے باتیں نہیں کر رہے، آپ کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہیں. اب ٹرین کے ڈبے میں بیٹھ کے یا گاڑی میں آپ جب آپ باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بات نہیں کر رہے ہوتے، تو آپ کو کبھی سبزہ نظر آتا ہے، کبھی کوئی درخت ایک دم گزر جاتا ہے آپ کے سامنے سے، کبھی کوئی بلڈنگ بہت دور تک نظر آتی رہتی ہے وہی آپ کے مطابق، کہ کبھی آپ کو پھول نظر آتے ہیں، کبھی آپ کو ڈسٹ نظر آتی ہے. تو اس وقت آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹرانس میں چلے جاتے ہیں، اور آپ غور کیجیے گا کہ آپ کے ساتھ ضرور کبھی نہ کبھی ایسا ہوگا. وہ جو ٹرانس میں آپ جاتے ہیں تو اس وقت بعض اوقات نئے آئیڈیاز آتے ہیں، آپ کو کچھ پرانے لوگ یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی نوسٹیلجیا ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیٹس ہاؤ یو انٹر دا ڈومین آف کریٹیوٹی. اور بہت سارے نئے تھاٹس، مثلا میں آپ کو اپنی ذاتی بتاؤں بات کہ مجھے چونکہ لکھنے کا شوق ہے، بعض اوقات ظاہر ہے جب آپ کو لکھنا پڑتا ہے یا کتابیں لکھنی ہوتی ہیں یا کچھ، تو کریٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے آپ کو. سو دا بیسٹ تھنگ آئی ڈو از دیٹ آئی گو آن اے لانگ ڈرائیو وداؤٹ اینی پرپز. آئی ڈو گو آن اے لانگ ڈرائیو، اور میں بالکل اسی طرح بغیر بات کیے ہوئے آئی جسٹ کیپ آن لکنگ آؤٹ سائڈ، آئی گو ان ٹو اے ٹرانس. اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈرائیو کرنے پہ جائیں، آپ واک کریں. اور آپ جب واک کریں تو آپ اکیلے واک کریں، اور آپ بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ واک کریں، اور ایسی جگہ پہ واک کریں جو جگہ، اگر مثال کے طور پہ باغ جناح اگر آپ کو لاہور میں پسند ہے، سو اف یو گو دیئر اینڈ بی alone, so when you are alone you are not one, you become one and one, that means you become 11 and you again go into a trance. آپ ایک جتنے قدم لیں اور اس طرح کر کے آپ کی کریٹیوٹی آ جائے گی. میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں کہ میں پاکستان کی جو نیشنل ہاکی ٹیم ہے اس کا بھی جو میڈیکل کمیشن تھا اس کا چیئرمین رہ چکا ہوں. اور شناز شیخ از اے لیجنڈ، ہمارے ہاکی کے پلیئر ہیں. کرن ظفری، ہی یوز ٹو بی دا مینیجر. اور تو ہم ٹیم کے ساتھ جب کام کیا کرتے تھے تو میں نے ان کو ایک دن کہا کہ مجھے تھوڑا سا اپلائی کرنے دیں ایک سائنٹیفک طریقہ. تو کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا دیکھیے، جو گول کرنا ہوتا ہے نا، یہ گول کریٹ کیا جاتا ہے. بیکاز یو کریٹ ایک قسم کی موومنٹ، اور اس کے بعد پھر آپ گول کرتے ہیں. تو جو ہمارے فارورڈز ہیں نا، ان کو وہ ایکسرسائزز میں بتاؤں گا جن کے اندر ان کی کریٹیوٹی زیادہ ہونی چاہیے. اور جو ہمارا ڈیفنس ہوتا ہے یہ میتھمیٹیکل ہے، کہ ایک شخص گول کرنے آیا تو آپ نے بس روکنا کیسے ہے اس کو، اور بس بال کو کہاں نکالنا ہے، اپنے ڈی سے نکالنا ہے آپ کو. تو مطلب میرا کہنے کا ہے کہ اس ڈیپتھ تک ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور کریٹیوٹی بڑھانے کے لیے آپ دوسرے ملکوں میں چلے جائیں، لائک آئی وینٹ ٹو جاپان، اور وہاں پہ آپ حیران ہوں گے کہ جب نئی کاروں کے جو ماڈل اور شیپس آتے ہیں نا، یہ وہ بچوں کے اسکولوں میں ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی وہ کریٹیوٹی کے مطابق ڈریم کار بنائیں آپ سے. اور پھر وہ بہت سے اکٹھے کرتے ہیں، اور اکٹھے کرنے کے بعد بیکاز کریشن کین کم اوور وداؤٹ نالج، وداؤٹ انفارمیشن، وداؤٹ لاجک. یہ عطا ہوتی ہے کریٹیوٹی. تبھی آپ دیکھیں نا، جو شاعر ہے، اگر میں شاعر نہیں ہوں تو میں شاعری نہیں کر سکتا. میں تک بندی کر لوں گا، میں قافیوں کو جوڑ کے میں کرتا ہوں ویسے چھوٹی موٹی تک بندی، لیکن میں کبھی شاعر نہیں بن سکا. حالانکہ میں نے بڑی کوشش کی، اپنی ایک دو کتابوں میں کچھ شعر بھی لکھے، لیکن نہیں، وہ ایک عطا ہے. دیٹ از اے ڈفرینٹ پارٹ آف کریٹیوٹی. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کریٹیوٹی کے لیے آپ کو اپنے رائٹ برین کو ایکٹیو رکھنا ہوگا، اور اس کے لیے یہ اسٹیپس آپ نے بتا دیے. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں، ہمارا انٹیلیجنس اور برین کا آپس میں کیا کنیکشن ہے؟
یہ آئی کیو لیول کچھ لوگوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا اتنا اچھا نہیں ہوتا. کچھ لوگ بات کرتے ہیں نا, مطلب آپ مجھ سے کوئی بات کریں گے تو ہو سکتا ہے میں بہت آؤٹ اسپوکن ہوں, میں کوئی آپ کی بات سے فوراً سے کاؤنٹر جواب بہت اچھا دے دوں, لیکن ہو سکتا ہے میں پزلس میں اچھی نہ ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کنیکشن ہے؟ ہمارا برین کچھ چیزوں میں بہت اچھا ہوتا ہے, بہت ایکٹیو ہو رہا ہوتا ہے, لیکن کچھ چیزوں میں ہم بہت ڈاؤن فیل کرتے ہیں, یار نہیں یہ میرے بس کی گیم نہیں ہے. دیکھیے اس کو اگر سائنٹیفکلی آپ دیکھیں نا تو ہمیشہ سے پرانے زمانے میں اور کئی سو سال پہلے سے اب تک لوگ آئی کیو انٹیلیجنس کوشنٹ یعنی آپ کی عمر, آپ کی یعنی جو بایولوجیکل ایج اور مینٹل ایج, اس کو 100 سے ملٹیپلائی کر کے آپ کا نکالتے ہیں آئی کیو. اور ایک جو ایوریج آدمی نارمل آدمی ہے اس کا آئی کیو 100 ہونا چاہیے, یعنی اس کی مینٹل ایج اور فزیکل ایج ایک جتنی ہونی چاہیے. اگر اس سے زیادہ ہو تو وہ جینیس میں آ جاتا ہے یا انٹیلیجنٹ میں سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے کچھ بہت بڑے بڑے سائنس, مطلب آپ شیکسپیئر کو لے لیں آپ, یا آپ کچھ اور سائنس نیوٹن کو آپ لے لیں, کہتے ہیں کہ ان کا جو آئی کیو ہے وہ بہت زیادہ, گوئٹے ایک فلاسفر تھا بہت زیادہ, اس کا پرابلی 129 اور 25 کے قریب تھا. تو یہ ایک پیمانہ رہا ہے, میں اس پہ زور دے رہا ہوں, رہا ہے انٹیلیجنس کو ناپنے کا. اور لیکن اب جو ہے نا کانسیپٹ چینج ہو گیا ہے, اب کانسیپٹ ای کیو کا بھی آ گیا ہے, وچ از کالڈ ایموشنل کوشنٹ. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر زندگی میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صرف انٹیلیجنٹ ہونا ضروری نہیں ہے, آپ کے برین کا بہت اچھا ہونا ضروری نہیں ہے, آپ کے برین کے ایموشن کا جو حصہ ہے پارٹ, اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اس میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ؟ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. مثلاً آپ ایک شخص کا آئی کیو دیکھ کے اس کو ایک بہت بڑی جاب دے دیتے ہیں, اور اس جاب کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو بڑا انٹیلیجنٹ ہے, اس کا تو 110 آئی کیو ہے, یہ تو ہی ول ڈو ونڈرز, ہی ول بی بریلینٹ. اور پھر ایک دم آپ کو پتہ لگے کہ اس ادارے میں کوئی چھوٹا موٹا کلیش ہو گیا لوور اسٹاف کے ساتھ, اور اس کو ڈیل نہیں کرنا آ رہا, یہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے, یہ ایسی باتیں کر دیتا ہے کہ پیپل گو آن اسٹرائک. تو ادارے کو تو نقصان ہو گیا نا. اس کا مطلب ہے کہ ایموشنل کنٹرول اس کا اچھا نہیں ہے, سو ہی ول ناٹ ڈو گڈ فار دیٹ انسٹیٹیوشن. تو ایسے لوگ پھر فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں. تو جن کا ایموشنل کنٹرول بہت اچھا ہے لیکن آئی کیو اچھا نہیں ہے. یو نیڈ ٹو ہیو بوتھ, مطلب یو نیڈ ٹو ہیو بوتھ. اب انٹیلیجنس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس کو انٹیلیجنس کوشچن اینڈ ایموشنل کوشچن. اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ میں ایک اور لفظ استعمال کرتا ہوں جس کو میں پروموٹ کر رہا ہوں, ابھی تک اس کو کوئی وہ نہیں ملی, ہائپ نہیں ملی, ابھی جگہ نہیں ملی, ابھی ریکگنیشن نہیں ملی, ہو سکتا ہے مل جائے. ہاں, آئی سے آر کیو. اوکے, آر کیو از ریفلیکس کوشنٹ. ٹھیک ہے. دیکھیے انٹیلیجنٹ کوشچن کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو آپ نے ذہن کے اندر سوچی, اپنی ذہانت کے ذریعے اور ایک فیصلے پہ آپ پہنچے اور بالکل صحیح پہنچے, دیٹ از یور آئی کیو, انٹیلیجنس آپ کی. آپ نے ریئیکٹ کس طرح کرنا ہے اور اس ذہانت کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے اور لوگوں سے بنا کے کیسے رکھنی ہے تاکہ آپ کی ذات یا آپ کا انسٹیٹیوشن ترقی, یہ آئی کیو میں آ جاتا ہے. اچھا, ریفلیکس کوشچن جو ہے نا, ریفلیکس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے فوراً فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. یو شوڈ ڈو ریفلیکسلی. اور یہ میں نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے بزنس مین کو. مثلاً میرا ایک کزن ہے, اسے میں نے دیکھا, اس نے ڈیفینس میں ایک پلاٹ لینا تھا, اور وہ جا رہے تھے, اور ہم پلان کر رہے تھے کہ اچھا کیا کریں, یہ کریں, بڑی سڑک ہونی چاہیے, کارنر والا ہونا چاہیے, تھنگس لائک دس اور ایک دم وہ رکا اور اس نے کہا کہ نہیں یہ لینا چاہیے مجھے. دیٹ واز ریفلیکس. وہ اس نے مہنگا خریدا, لیکن جب وہ کئی سالوں کے بعد اس نے بیچا تو وہ کئی گنا زیادہ مہنگا بک چکا, پروفٹ میں جا چکا تھا. تو ریفلیکس کوشچن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈو یو ڈیسائڈ سم تھنگ. مثال کے طور پہ آپ کے ادارے میں اسٹرائک ہو گئی, آپ کا جو آئی کیو کے لوگ ہیں وہ تو سوچیں گے نقصان کتنا ہوگا, فائدہ ڈیل کیسے کرنا. ای کیو والے جو لوگ ہوں گے وہ شٹ ڈاؤن کریں گے چیزوں کو. فوری طور پہ اگر کسی کو نکالنا ہے یا نہیں نکالنا, یا ایکشن لینا ہے یا کچھ, وہ ریفلیکس کوشچن ہے. تو اس لیے میں کئی ہمارے دوست سائیکالوجسٹ ہیں جن کو میں نے کہا ہے, بلکہ ایک میرا اسٹوڈنٹ ہی ہے, ہی از ڈوئنگ ہز PhD
تو اسے میں نے کہا تھا کہ جی اس کی ڈیزرٹیشن کے اندر آپ اس کو شامل کرو اینڈ یو ڈیولپ ٹولس اینڈ ڈو سم ریسرچ. آپ مجھے یہ بتائیں IQ EQ اینڈ RQ ہمیں ان تینوں کو اچھا رکھنا ہے آگے, کیونکہ obviously ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ لیڈرشپ میں جائے, وہ فیصلے لے سکے, اس کی ڈیسیجن میکنگ پاور بہت اچھی ہونی چاہیے. تو ان تینوں کو اپنی لائف میں شامل کرنے کے لیے کون سے اسٹیپس کو فالو کرنا پڑے گا؟ برین کی ہیلتھ اچھی کرنے کے لیے ہمیں ایسا کیا کرنا پڑے گا کہ ہمارا IQ EQ اینڈ RQ تینوں بیسٹ جائیں؟ دیکھیے, اگر تو ہر چیز آپ 100% اچھی کر سکتے ہوتے تو دنیا کے سب لوگ ہی کامیاب ترین لوگ ہوتے. ایسا نہیں ہوتا, بہت سارے ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا ایک جینیٹک فیکٹر ہوتا ہے کہ واٹ کائنڈ آف اے برین یو آر بورن ود, واٹ کائنڈ آف اے باڈی یو آر بورن ود. یہ تو ایسا ہے جو آپ چینج نہیں کر سکتے. اب آپ چینج کیا کر سکتے ہو؟ آپ اپنے آپ کو باڈیلی اگر آپ بہتر رکھتے ہو, بایولوجیکلی آپ ڈیزیز فری ہوتے ہو, اسٹرانگ ہوتے ہو, تو آٹومیٹکلی آپ کا برین اسٹرانگ ہوگا. اور وائس ورسا, اگر آپ کی سوچ اچھی ہوگی تو بایولوجیکلی آپ کا جسم جو ہے, یہ جو آپ کی باڈی ہے, وہ بھی اچھی ہوگی. تو اس لیے 3-4 چیزیں جو میں سجیسٹ کروں گا. If you really want to be mentally and physically and psychologically and emotionally controlled, تو 3-4 چیزیں جو میں سجیسٹ کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک لیول آف سیٹسفیکشن ہونی چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, جو چیز مجھے نہیں ملی وہ میری تھی ہی نہیں, تو why should I get worried about it؟ اور جو چیز مجھے مل گئی ہے وہی میری تھی, سو آئی شوڈ لو دیٹ تھنگ. کہنے کا مطلب ہے کہ جو ہے آپ کے پاس, یو ہیو ٹو میک دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ رادر دین کرائنگ آن سم تھنگ وچ یو ہیو ناٹ گاٹ. نمبر 2, آئی آلویز بلیو دیٹ اف یو وانٹ ٹو, آپ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو پرسکون زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے اندر سکون پیدا کریں. اپنے اندر سکون پیدا کرنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ ہے سائلنس اختیار کریں. دنیا کے تمام کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر سب سے بڑی پاور سائلنس کی ہوتی ہے. آپ اگر ہر بات میں کوئی شور مچا رہے تو اس کے جوابی شور, تو یو گیٹ انٹو, وہ تو ایک لڑائی جھگڑے میں آپ چلے جائیں گے نا. بٹ اف یو آر سائلنٹ, اگر آپ کو خاموشی کا آرٹ سیکھ لیں, آپ کیسے, مشکل نہیں ہے, لیکن دیکھیں نا, آپ اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں نا. آپ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں, آپ اپنے ذہن میں رکھیں نا یہ باتیں کہ میں اگر خاموش رہوں گا تو میرا الٹیمیٹلی فائدہ ہونا ہے, اسی. اور تیسری چیز جو اس سے ملتی جلتی ہے, دیٹ از دا آرٹ آف لسننگ. آپ لوگوں کو سننا شروع کریں. ہم لوگوں کو سنتے ہی نہیں ہے. ابھی آپ ویسے اس وقت بہت اچھی لسنر بنی ہوئی ہیں. You're listening to me. You're listening to me. اور میں بولی جا رہا ہوں, لیکن یہ تو ایک ضرورت ہے نا ہمارے پروگرام کی. نہیں, لیکن آپ ایسا بول رہے ہیں کہ جو میں ابزارو کر رہی ہوں اور میں کرنا چاہتی ہوں کہ یہ وہ گن ہیں لائف میں جو سیکھ لینے چاہیے. آئی تھنک سو. زندگی میں دیکھیے, آپ آپ اگر لوگوں کو سننا شروع کر دیں گے نا, تو ایک تو ان کا کتھارسس ہو جاتا ہے, اینڈ دین یو گیٹ پلنٹی آف ٹائم ٹو ریئیکٹ. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو خواہ مخواہ بہت سی فضول جملے جو بہت سی آگیں جو چنگاریاں لگا سکتی ہیں, ان سے بچت ہو جاتی ہے. یو اگین گیٹ اے ٹائم, اور اگین آئی سیڈ دیٹ اگر آپ پیسفل ہوں گے, یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. مثال کے طور پہ ابھی آپ نے خود ذکر کیا اور مجھے بڑا اچھا لگا جب آپ نے کہا کہ ہمیں پھولوں کو چھونا چاہیے, پھولوں کو دیکھنا چاہیے, اگر موسم اچھا ہے تو ہمیں اسے انجوائے کرنا چاہیے. نہیں, ہمیں تو, اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے تو صبح بھی اچھی لگتی ہے, مجھے رات بھی اچھی لگتی ہے. آپ کو نکلتا ہوا سورج اور ڈوبتا ہوا سورج, یہ دونوں خوبصورت مناظر کبھی کبھی دیکھنے چاہیے. اور پھر ایک اور بات جو میں سب سے کہوں گا کہ کوشش کریں, بیکاز ہم سب کے اندر ایک چارج ہوتا ہے, ایک الیکٹریکل چارج ہوتا ہے ہم سب کے اندر. ہمارے برین کے اندر اتنی الیکٹریسٹی ہوتی ہے کہ اس سے کچھ واٹس کا بلب بھی جلایا جا سکتا ہے. مطلب ایک کیلکولیشن کے مطابق آپ ننگے پاؤں زمین کو ٹچ کیا کریں, کھڑے ہوا کریں, کیونکہ زمین کا ایک اپنا الیکٹریکل چارج ہے. اینڈ یو ول گیٹ یور سیلف چارجڈ
ہم کیا کرتے ہیں, ہم جوتے پہن کے ہمیشہ فرش پہ چل رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو پرانے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ ننگے پاؤں گھاس پہ چلنے سے آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ آنکھیں, بٹ آئی ایم 100% شیور کہ آپ کی جو باڈی ہوتی ہے, آپ کی جو ریزسٹنس ہوتی ہے, وہ امپروو کرتی ہے. تو دس از ویری گڈ فار یور برین. جب برین آپ کا اچھا ہوگا تو ظاہر ہے وہ ایڈمنسٹریٹیولی بھی اچھا ہوگا, کریٹو بھی زیادہ ہوگا. دماغ اگر ہمارا ہیلدی ہو, اچھا ہو, پرسکون ہو, تو کیا تب کریٹیوٹی اچھی رہتی ہے؟ دیکھیے کریٹیوٹی تو آپ کو تبھی ہوگی نا, نمبر ون, کچھ لوگ بائی برتھ کریٹو ہوتے ہیں, بائی برتھ نہ ہو لیکن انہوں نے محنت بہت کی ہو. کریٹیوٹی کے لیے جیسے محنت نہیں کرنی ہوتی, محنت آپ کو لیفٹ برین کے لیے کرنی ہوتی ہے. کریٹیوٹی کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو انٹر این ایٹماسفیئر. آبزرور اچھا ہونا چاہیے. ہاں, آپ کو یو ہیو ٹو انٹر این ایٹماسفیئر, ایسا ایٹماسفیئر جہاں پہ پیس ہو, جہاں پہ کلرز ہوں, جہاں پہ میوزک ہو, جہاں پہ آپ دیکھیں رات کو چارپائی پہ اگر آپ لیٹیں اور آسمان کی طرف دیکھیں اور آپ کو ستارے نظر آ رہے ہوں, آپ باتیں کر سکتے ہیں, آپ بہت باتیں ساری کر سکتے ہیں, آپ کرتے ہیں. ہاں میں کرتی ہوں, بڑا مزہ آتا ہے. سو دس از کریٹیوٹی, یو نو, دس امپرووز یور کریٹیوٹی. آپ کسی جگہ پہ جا کے اپنا ہاتھ بہتے ہوئے پانی میں, دریا میں, ندی میں, نالے میں ڈال دیں یا پاؤں ڈال دیں آپ, تو ایک عجیب سا یہ دریا, یہ پہاڑ, یہ سمندر, یہ بادل, یہ بارش کے قطرے, یہ سب جاندار ہے ایک لحاظ سے, یو نو. یہ جب آپ کو ٹچ کرتے ہیں تو یو نو دے سینڈ یو اے میسج. دے ڈونٹ ہیو اے لینگویج دیٹ دے اسپیک ان ورڈس, دے اسپیک ود اے ٹچ. اور آپ آزما کے دیکھ لیجیے گا, وائی ڈو یو فیل سو ہیپی جب آپ ٹانگیں, آپ جتنے بھی ہمارے لوگ جاتے ہیں یہ ناردرن ایریاز کے اندر, کیوں پانی کے اندر ٹانگیں اپنی ڈالتے ہیں؟ وہ اس لیے ڈالتے ہیں, وہ بہتا ہوا جھرنا اور وہ جو بہتا ہوا دریا ہے وہ آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اس وقت. آپ پہاڑوں پہ جو لوگ کرتے ہیں, ٹریلز پہ جاتے ہیں یا ہائکنگ کرتے ہیں, میرا تو خیر اب ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے, بٹ وے بیک ان 1973 اینڈ 74, بلکہ 73 میں پہلی دفعہ بالا کوٹ سے ناران تک میں نے ہائک کیا تھا. تو ہم 4 لڑکے تھے, تو ہم آرمی بیک گراؤنڈ کے تھے, اینڈ اٹ ٹوک اس اباؤٹ 7 to 8 days. تو وہ ہم وی ور لاسٹ, ہم گم ہوئے تھے کہ ہم کہاں ہیں, اور ہم وی ور کٹ آف. اس زمانے میں تو فون بھی نہیں ہوا کرتے تھے, کھانے کا بھی اتنا ایشو تھا. وہ جو یہ بکریوں والے چرواہے تھے ان سے کچھ لے لیا کرتے تھے, کچھ اپنا بھی ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے. لیکن ہماری ایک چیز ہم نے نوٹ کی کہ جب ہم ناران پہنچے, اور ناران پہ ہم نے ریسٹورینٹس وغیرہ اس زمانے میں چھوٹے موٹے تھے, تو ہمیں لگ رہا تھا وی ہیو بیکم چارجڈ, ہم بالکل ڈفرینٹ ہو چکے ہیں. دماغی طور پر کتنا سکون ملتا ہوگا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے دیکھیں یہ جو ہالیڈیز کا کانسیپٹ ہے نا, یہ گوروں کو آپ دیکھیں نا, وہ کماتے ہیں, کھاتے ہیں, پھر نکل جاتے ہیں سیر پہ. ہم لوگ تو بس گھسے رہتے ہیں اپنے کمروں میں. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ اپنی روٹین میں بہت زیادہ دھنسے میں ہو, آپ اداس فیل کرو, آپ ڈپریشن فیل کرو, تو آپ سفر پہ نکل جاؤ. سفر ڈزنٹ مین کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ناردرن, تو مت جاؤ ناردرن, آپ ویسے ہی تھوڑی دیر لانگ ڈرائیو کر کے آ جاؤ, کہیں نکل جاؤ, تھوڑی تازہ ہوا میں جاؤ, آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے. یہ ساری دیکھیں نا, یہ بالکل دس انہینسز یور کریٹیوٹی. زندگی جو ہے نا, وہ جہاں کھانا پینا, سونا, جاگنا, چلنا پھرنا, نوکری کرنا, پیسے کمانا اور پھر بینکوں میں بھر دینا, صرف اس کا نام نہیں ہے زندگی. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, بلکہ ایک آدمی نے اس پہ وہ ولاگ بھی بنایا تھا, کہ ہمیں 60 سال سے زیادہ جینا چاہیے, ہم صرف 20 سال جیتے ہیں. اور یہ کس طرح؟ آپ دیکھیے 24 گھنٹے کے اندر 8 گھنٹے تو ہم نے سو کے گزار دیے. اگر 60 سال کی ایوریج زندگی ہو تو اس کا مطلب 20 سال تو آپ نے سو کے گزار دیے, باقی بچے 40 سال. ان 40 سالوں میں 20 سال یعنی 8 گھنٹے آپ نے نوکری کی. 8 گھنٹے کی تو کم سے کم نوکری ہوتی ہے نا. ٹرو. تو نوکری کرنا تو جینا نہیں ہے نا. نوکری کرنا تو بیسکلی آپ محنت کر رہے ہیں, کچھ کمائیں تاکہ جیئیں. جیے بھی نہیں, بس گزارا کریں. تو 20 سال یہ گزر گئے, تو اب آپ کے پاس بچے 20 سال. 20 سال. ان 20 سالوں میں بھی آپ کے 10 سال جو ہیں, یعنی
کھانا کھانا, کپڑے پہننا, ٹریفک میں پھنس جانا, رکنا, تو کرتے کرتے یو نو یو آر لیفٹ ود 10 years ٹو لیو. یہ تو بہت مہنگا سودا ہے. اور 10 سال وہ ہم ٹینشنوں میں گزار دیتے ہیں, وہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا, اگر یہ کیا آپ کریں گے. 10-20 سال سے زیادہ جینا چاہتے ہیں تو پھر 3 کام کریں. پہلا کام یہ کریں کہ آپ جو نوکری کرنا چاہتے ہیں, جو پروفیشن لینا چاہتے ہیں, وہ آپ کی پسند کا ہو. تو پھر یہ 20 سال آپ نے مشقت پہ نہیں کاٹے بلکہ انجوائے کر لیا آپ نے. نہیں, if you love your profession, so you're enjoying. Enjoy, yes. اور اگلے جو سونے والے 20 سال ہیں آپ کے, تو ڈونٹ سلیپ. اگر 1 گھنٹہ بھی روز کم آپ کر دیں اور اس کی جگہ پہ آپ کچھ ایکسرسائز کر لیں, کوئی نئی چیز دیکھ لیں, تو یو نو یو کین سیو ٹائم فرام دیٹ آلسو. اور باقی جو آپ کے سال بچتے ہیں ان کو پھر آپ اتنا اچھے طریقے سے انجوائے کریں. دیکھیے وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا, میرے نزدیک امیر غریب کا کیا کانسیپٹ ہے. میرے نزدیک امیر وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں خوشی ہو. خوشی پیسے سے نہیں ہوتی, اسٹیٹس سے نہیں ہوتی. میں نے کبھی کبھار دیکھا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, میں حیران ہو جاتا ہوں کہ 50-60-70 ہزار روپے لوگوں کی تنخواہ ہوتی ہے. دے آر لیونگ سو ہیپیلی ہسبینڈ اینڈ وائف. میں کبھی ان کو دیکھتا ہوں نا موٹر سائیکل پہ کسی گول گپے کی دکان پہ کہہ کے مارتے ہوئے اور گول گپے کھاتے ہوئے. سو آئی ریئلی فیل سم ٹائمز آئی فیل جیلس آلسو کہ سو لکی دے آر, یو نو. اس کے مقابلے میں آپ کروڑوں کماتے ہوں اور آپ کی شکلیں بنی ہوئی ہوں, اور تو کیا فائدہ ہوا اس پیسے کا, اس خوشی کا. اچھا, پھر جتنا آپ کماتے ہیں وہ سارے کے سارے جمع کر آپ لیتے ہیں, تو یا وہ مٹی زمینوں کی صورت میں مرنے کے بعد بھی مٹی رہے گی, یا بینکوں میں وہ پیسے پڑے رہیں گے, اور یا پیچھے آپ بچوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. سو امیر آدمی جو ہے نا, ہی از بیسکلی اسٹیٹ آف مائنڈ امارت کا ہوتا ہے. اف یو آر ہیپی یو آر رچ, یو آر رچ. اب یہ جو لوگ بھاگتے ہیں نا کہ میں MNA بنوں, پھر میں منسٹر بن جاؤں, سو واٹ. کل کے MNA کو آج جیل میں جانا پڑتا ہے, پرسوں کے افسر کو آج رلتے ہوئے ہم نے دیکھ. یہ ساری چیزیں, یا کوئی بہت بڑا گھر بنا لیا آپ نے, آپ سارا دن پھر سیکیورٹی کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہو, اتنے آپ امیر ہو جاتے ہو کہ آپ کو رات کو سونے کے لیے گولیوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو یہ کیا زندگی ہے. سو ہاں, اگر اس زندگی میں بھی آپ پرسکون رہ سکتے ہو تو ویل اینڈ گڈ. سو پرائمریلی the concept should be کہ you have a peaceful life, آپ کو سکون ہو, آپ کو خوشی ہو. وہ لوگ جن سے آپ محبت کرتے ہیں انہیں آپ بار بار دیکھ سکیں, ان کے ساتھ وقت بتا سکیں, گزار سکیں. I think that's what beauty of life is. امیزنگ. یہ اور ہی ٹرانس میں چلا گیا ہمارا پوڈ کاسٹ, اور اتنا مزے کا. اچھا, یہاں پہ میرے 2 سوال ہیں آپ سے. ایک تو یہ ہے کہ ایک سینگ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں, ایک کمیونٹی ہے جو کہتی ہے کہ انسان اپنی تقدیر خود بنا سکتا ہے. مطلب اگر اس کو سوچا جائے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا دماغ خود چلا کے اپنی زندگی کے بہت سارے کام خود کر سکتا ہوں. اور ایک سینگ ہے انسان تقدیر خود نہیں بنا سکتا, تقدیر خود نہیں بدل سکتا. تو اس میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس میں ہمارے برین کا کیا رول ہوتا ہے. جو یہ کہتے ہیں وہ بھی بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی تقدیر خود بنا سکتے ہیں, اور ان کی لائف بہت ساری کامیابیوں پہ ہم دیکھتے بھی ہیں, وہ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کا سب کانشیس بہت 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 ایکٹیو ہو, انہوں نے یہ بات اتنی ری انفورس کر دی کہ وہ یہاں پہ بیٹھ گئی اور ان کی لائف اسموتھ ٹریک پہ چل رہی ہے. اور ایک ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی تقدیر انسان خود نہیں بنا سکتا. میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی کہ سائنٹیفکلی, میڈیکلی اس بات میں کتنی حقیقت ہے. دیکھیے, یہ یہاں پہ بہت سے مذہبی تھاٹس بھی آ جاتے ہیں, اور اس پہ تو ہم سب یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر بنا دی ہے, اور تقدیر بنا دی ہے تو پھر ہمارے ذہن میں ایک عجیب سا کوشچن بھی آتا ہے کہ اگر کسی کی تقدیر میں لکھا ہے کہ اس نے فلاں کو قتل کرنا تھا تو پھر اس کا کیا قصور. وہ تو آلریڈی, اب اس کے جو ہمارے بہت پڑھے لکھے ہمارے علماء اکرام ہیں, انہوں نے بڑے ایکسپلینیشنز دی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے, تو اس نے کرنا وہی تھا, لہذا اللہ نے وہ لکھ دیا. مطلب آپ کو اگر یہ انٹیوشن, یا اللہ سے زیادہ علم فیوچر کا کسے ہو سکتا ہے,
تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو کریٹ کیا اور آپ زندگی گزار رہے تھے تو اس کو پورا وہ میپ، روڈ میپ پتہ تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا آپ کی تقدیر میں لکھ دیا. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ سی سینگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کا یہ لکھا تو ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق لکھی. شاید کسی ایک آدھ صفحے پہ یہ بھی لکھا ہو کہ یہاں پہ تمہاری مرضی بھی چل سکتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو دعا ہوتی ہے، اور دعا کے پیچھے محنت ہوتی ہے، اور محنت کے پیچھے یقین ہوتا ہے، اور یقین کے پیچھے آپ کی اللہ سے کمیونیکیشن ہوتی ہے. سو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی، اور یہ بہت سے بزرگ کہتے ہیں کہ دعاؤں کے نتیجے میں آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم مذہبی اسکالر تک چھوڑ دیتے ہیں، بیکاز ہمارا چونکہ اتنا علم ہی نہیں ہے تو ہم اس پہ اس طرح کمنٹ نہیں کرتے. ہم یہ کمنٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ جس حال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے اس میں اگر آپ کا یقین کامل ہو اپنے اللہ پہ، اور یہ میں نے اپنے خود پہ بھی آزما کے دیکھا ہے، اپنے مریضوں پہ بھی آزما کے دیکھا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں امپاسبل ہو جاتی ہے. آپ نے تو بہت ایک بڑی اگزامپل بھی دی تھی اپنی اولاد کو لے کے، کہ آپ کو تو سب نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ کا بیبی نہیں پیدا ہو سکتا، اور جب آپ کی بیٹی پہلی ماشاءاللہ پیدا ہوئی تھی تو آپ اس ٹائم پہ داتا دربار تھے. آئی تھنک میں جب میری سندس جب یہ پیدا ہو رہی تھی تو مجھے یقین ہی نہیں تھا، یعنی یقین اس سینس کا کہ مجھے اتنا ڈر اور خوف تھا. یقین تو مجھے اللہ پہ تھا نا، اور مجھے یہ پتہ تھا کہ شی از بینگ ڈیلیورڈ. تو میں داتا صاحب کی چلا گیا تھا. میں داتا صاحب یا بزرگوں کو بہت زیادہ مانتا ہوں، لیکن میں ان سے مانگتا نہیں ہوں. ماننے میں اور مانگنے میں بڑا فرق ہے. وہ اسی طرح بزرگ ہیں جس طرح جیسے ہمارے کوئی اپنے بزرگ ہوتے ہیں، تو اس حد تک وہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں جا کے آپ اللہ سے آپ مانگتے ہو، تو وہ ایک استارہ بن جاتا ہے، ایک جگہ بن جاتی ہے. تو لیکن میں اس کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے، میں نے بہت سارے اپنے پیشنٹس دیکھے ہیں جن کو کینسر ہوا، اور کینسر بلکہ ایک میرا پیشنٹ تھا اس کو ڈائگنوز ہوا لنگس کا کینسر، جس میں سروائیول ریٹ جو ہوتا ہے وہ کچھ سال ہوتا ہے، اینڈ الٹیمیٹلی اس کی 2 بیٹیاں تھیں. تو ایک دن وہ مجھ سے بات کر رہا تھا تو وہ رونا شروع ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ مجھے تو اپنی جان کی فکر ہی نہیں ہے، بس ڈاکٹر صاحب کسی طریقے سے میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے تو اس کے بعد میں مر جاؤں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اینڈ ان کی بیٹیوں کی شادی میں بھی 10-11 سال لگنے تھے، بیکاز دے ور لائک 15-16 سال کی بچی تھی، یا 15 سال کی ہوگی. اینڈ آپ کے کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جو یو بیکم لائک دی فیملی ڈاکٹر، تو آتے جاتے رہتے ہیں. تو وہ ٹریٹمنٹ بھی اپنا کروا رہا تھا، لیکن میں نے اس کو ویسے ہی اپنی طرف سے موٹیویٹ کرتا رہتا تھا، اور اس کو کچھ تسبیحاں کسی نے بتائیں جو کہ رائٹلی بتائی ہوں گی. اب وہ تسبیح کا بھی جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ بیسکلی ایک ری ایشورنس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے ربط کی، اور جب آپ تسبیحاں پڑھتے ہو تو آپ کا وہ ربط قائم ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ. اور الٹیمیٹلی ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، you see he survived for I think nearly about 9-10 years. He got both his daughters married. اور ان کی جو چھوٹی بیٹی کی شادی ہونے کے 3 یا 4 مہینے کے بعد he died. تو اس طرح آپ کو ایک نہیں بے شمار وہ اسٹوریاں ملیں گی جہاں پہ آپ کا جو بلیف تھا وہ جب اسٹرانگ ہوا تو miracles happens. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی تقدیر خود بنا سکتے ہیں، ہم اپنے برین کو خود چلا سکتے ہیں، ایسا کون سا کام ہے جو ہم خود نہیں کر سکتے؟ ان میں جو یہ خودی والا ایلیمنٹ ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیسے آپ اس کو الیبوریٹ کرتے ہیں؟ نہیں، آپ وہ علامہ اقبال کا شعر سن لیں نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا، ہاں کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب آپ وہ دیکھ لو نا، وہ پورے کانسیپٹ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خود ہی کو، یعنی خود کو، اپنی ذات کو، اپنے برین کو، اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لو کہ اللہ تعالیٰ خود آپ سے پوچھے کہ تمہاری تقدیر میں نے کیا لکھنا ہے. وہ مطلب بات ساری ایک فلسفے میں بیان کی گئی ہے نا، دیٹ اف یو اسٹرانگ انف. اور یہ میں بات آپ کو بڑا کلیئرٹی سے بتا دوں، جب ہم کہتے ہیں نا یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ انف، یو کین نیور بی اسٹرانگ اف یو آر ناٹ پیور.
آپ 2 نمبری کے ساتھ اسٹرانگ نہیں ہو سکتے, 2 نمبری کے ساتھ بہادر نہیں ہو سکتے. بہادر بننے کے لیے آپ کو یعنی منافق بہادر نہیں ہو سکتا, جھوٹا 2 نمبری آدمی جو ہے بہادر نہیں ہو سکتا. اور جب ہم خودی کی بات کرتے ہیں تو یعنی پھر ہم اپنی سیلف اسٹیم کی بات کریں. یو گاٹ ٹو بی پیور. اگر آپ اف یو آر پیور اینڈ اف یو آر پیور ایز اے پیشنٹ یو ول ڈو بیٹر. اف یو آر اے سولجر یو ول ڈو بیٹر. اف یو آر اے لیڈر, اب دنیا کے جو بڑے بڑے لیڈرز آپ دیکھ لیں جو پیور تھے, ان کو پھر نہ موت کا خوف, نہ زندگی کا خوف, نہ کپڑوں کا خوف, نہ کہ وہ لگ کیسے رہے ہیں, وہ چل کیسے رہے ہیں. وہ ان سے بالا تر ہو جاتے ہیں نا. تو اگر آپ اپنی خودی کو اس حد تک لے جانا چاہتے ہیں کہ اس سے بالا تر ہو جاتے ہیں آپ, تو پھر یس. لیکن ہمیں جب ہم یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو بیسکلی ہم یہ اپنے ینگسٹرز کو اور چھوٹوں کو بڑوں کو یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں, اور بالکل رائٹ میسج ہوتا ہے. آپ کے برین میں اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے کہ آپ اس کا بہت کم حصہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ نو بڈی انڈرسٹینڈز یو بیٹر دین یور سیلف. سو اف یو ریئلی وانٹ کہ آپ کا برین بہت اچھا کام کرے, آپ بہت ہائر لیول پہ چلے جائیں, تو پھر آپ کو بہت پیور ہونا پڑتا ہے. اچھا عجیب سی میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں. میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جو لوگ لاجیکلی تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں ان میں پیورٹی زیادہ ہوتی ہے, ایموشنل زیادہ ہوتے ہیں, پیورٹی زیادہ ہوتی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ پھر عجیب سے, مثلاً میرا ایک پیشنٹ تھا, ہی واز سلو لرنر, لیکن اگر آپ اس سے پوچھو نا کہ 16 ستمبر 1952 میں یا 1847 میں 7 نومبر کو, نہیں دن کون سا تھا, لائک اٹ واز فرائیڈے, سیٹرڈے اور سنڈے. سیریسلی آئی سویئر. اوہ مائی گاڈ. وہ پروگرام ریکارڈڈ ہے پی ٹی وی کے اوپر. ایک پروگرام میں کیا کرتا تھا اور روشنی کے نام کا, جس سے میں مشہور ہوا تھا اصل میں. آپ لوگ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, جسٹ لائک مینی ایئرز اگو. تو وہ اس نے, اور میں نے وہاں پہ نا وہ رکھا تھا ٹیبل کے اوپر, کیلنڈر رکھا ہوا تھا, وہاں سے چیک کیا آپ؟ ہاں چیک کرتے رہے. Oh, یہ اللہ نے اس کو ایک طاقت دی ہوئی تھی. آپ اس بات سے دیکھیں کہ ہمارے دماغ میں کتنی صلاحیت ہے. اچھا آپ چھوڑے, یہ ایک پروگرام آیا کرتا تھا آفتاب اقبال کا, یہ خبردار یا پتہ نہیں اس ٹائپ کا کوئی نام تھا اس کا, خبرناک. ہاں اس کے اندر ایک مجذوب سا بندہ بیٹھا ہوتا تھا, اور اس سے وہ پوچھا کرتا تھا کہ فلانا شخص اگر ہر روز 3 کپ چائے کے پیے تو مجھے بتاؤ 26 سال میں کتنے کپ وہ پی لے گا. تو وہ جو کیلکولیشن تھی وہ تقریباً 99% وہ ودن 5, 6, 10 سیکنڈس بتا دیا کرتا تھا. پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا. آئی ہیو سین دیٹ پروگرام, یو نو. سو یہ سیوینٹس ہوتے ہیں. دیز پیپل آر کالڈ سیوینٹس, یو نو. سیوینٹس مطلب یہ ایک ٹرم ہے جو استعمال ہوتی ہے کہ they appear to be subnormal or they appear to be slow learners, but some parts of their brain are so very well developed کہ وہ ایسی. انڈیا کے اندر ایک شخص تھا, وہ یعنی جب آپ ڈویژن کرتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ اسے کہو نا کہ 4332 ڈیوائڈیڈ بائی 3224 یا کوئی بھی فگر, تو ہی جسٹ تھنک فار اے مومنٹ تو بتا دیا کرتا تھا. دماغ باقی چیزوں میں ہی واز ویری ڈل. میرا اپنا بھائی, اس کو جب ہم پڑھنے کے لیے بٹھاتے تھے اسے پڑھائی کی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی, نہ اسے انگلش یاد ہوتی تھی, نہ اسے اردو لکھنی آتی تھی. اسے گانے پورے سن لو, اس کو گانے پورے یاد ہو جاتے تھے. تو ماما کنفیوز ہو جاتی تھی کہ گانے پورے پتہ ہے, فلم میں کون سا کیا سین ہوا ہے وہ اسے ایز اٹ از پتہ ہے, ہیرو ہیروئن کے سینس تک کر کے بتا دے گا, ممکری اتنی اچھی کر لے گا. لیکن جب اسے پڑھائی کی بات کرتے تھے تو ہر پیپر میں صرف عربی لکھ کے آتا تھا. اب ہمیں نہیں پتہ یہ عربی کیا ہوتا ہے. ماما مدرس میٹنگ پہ گئی تو وہاں پہ جا کے جب اس کے سارے پیپر چیک کیے تو اردو میں بھی الف رے واو چھوٹی, عربی ہر جواب میں عربی. اس کی ٹیچر کہتی ہے آپ کے گھر عربی بہت بنتی ہے. میں یہ جو بہت سے ٹیلی ویژن شوز کرتا رہا ہوں اور کرتا ہوں ابھی فار اسپیشل چلڈرن, تو ان کے اندر میں بچوں کو لے کر آتا ہوں. دے آر سو بریلینٹ سم ٹائم, یو نو. اور تو میرا کہنے کا مطلب ہے
on the whole, in totality, that your brain is something which you can always improve. You have to see آپ کریٹیوٹی کیسے انہینس کر سکتے ہیں, لاجک کی طرف کیسے جا سکتے ہیں. جو آپ کا ڈومیننٹ ہے وہ ڈومیننٹ ہی رہے گا, اور آپ کی سوچ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ زندگی میں کیا پا سکو گے. اگر آپ میں شاید براڈ کاسٹ کو اینڈ کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا آپ کو میں میسیج دوں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گو کہ میں کسی کو امیر غریب نہیں سمجھتا, اور غریب امیر کوئی نہیں ہوتا. میں ایک سوچ کی بات کر رہا ہوں. وہ لوگ سو کالڈ جن کو ہم غریب کہیں, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں غریب ہمیشہ ہی غریب رہتا ہے. کیوں؟ اس سے جب بھی آپ پوچھو نا کہ یار تمہارا کیا حال ہے, یعنی میرا ایک جس طرح ہاں کہ کیا حال ہے تمہارا, تو اس نے آگے سے کہنا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب غریباں کی زندگی. تو آپ اس سے اگلا سوال کرو نا, تو یار تمہیں تنخواہ تو ملتی ہے, اور ڈاکٹر صاحب جو تنخواہ ملتی ہے اس سے کیا بنتا ہے. پھر آپ اس سے اگلا سوال میں نے کیا کہ یار تم رات کو کوئی ریڑھی لگا لو یا کھوکھا ڈال لو, اور ڈاکٹر صاحب اسی ریڑھی لا بھی لئی یا کھوکھا, تے ساڈا کہڑا چل جانا ہے. نیگیٹیوٹی, وہ اٹ از سو فل آف نیگیٹیوٹی. اچھا, اتنی نیگیٹیوٹی جو ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہے نا کہ ہم نافنا رسک, یہ کیسے ہوگا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, لے تم نے کوئی نیا کام کرنا ہے, یہ تو ایسا ہی ہونا ہے, یہ تو ہونا ہی خرابی والی سائڈ پہ. تو یہ بھی ہماری ہیلتھ کو, ہماری اسپرچول پاور کو بہت زیادہ ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے. آف کورس ہمارے یہاں آدھے سے زیادہ جو لوگوں کو اس وقت اور ہمارے نفسیاتی مسائل کو بڑھانے میں, معاف کیجیے گا, بہت بڑا رول ہمارے سوشل میڈیا کا ہے. ہمارے یہاں ان کوالیفائڈ پرسنز, ہمارے یہاں جسٹ یعنی ویوز کے چکر کے اندر جان بوجھ کے تھم نیل جیسے لگاتے ہیں, جن کے اندر لوگ چونک جائیں, اور چونک کے اب وہ ایک شخص اگر بہت اچھی گفتگو کر رہا ہوگا تو اس ڈز ناٹ مین کہ وہ بالکل صحیح بات بھی کر رہا ہوگا. مطلب آپ پروفائل دیکھیں, اس کی باتوں پہ تب تک یقین کریں جب تک وہ آپ کو لاجیکلی صحیح باتیں نہ لگیں. اب ہمارے یہاں دے آر پیپل, آئی ڈونٹ نو ٹو سے, ظاہر ہے میں کوئی نام نوم تو کسی کا لے نہیں سکتا, لیکن دے آر لاٹ آف پیپل دے ڈونٹ اسپیشلائز اینڈ دے اسپیک. اور کوئی ٹوٹکے بتا رہا ہے, کوئی سبزیاں, کوئی فروٹ, کوئی وائٹامن, وہ اپنی ڈومین سے ہٹ کے وہ پھر ہم لوگ لے لیتے ہیں اپنے ذہن کے اوپر. اچھا, نفسیاتی کوئی ریسرچ نہیں ہوتی, اس کے بغیر آپ کوالیفائڈ نہیں ہوتے کہ وہ باتیں کریں. ہاں آپ یا تو لفظ استعمال کریں نا, جس طرح ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں جہاں پہ لگتا ہے ہم کہتے ہیں کہ دس مائی ایکسپیرینس, تو آپ اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ جوڑیں اس کو. تو اس طرح کنفیوژنس پھیل جاتی ہیں. ابھی آپ آج سے کوئی 10 سال پہلے دیکھیں, مطلب اگر میں اپنے بچپن کی بات کروں تو ہمیں کیا پتہ تھا یہ انگزائٹی کیا ہوتی ہے, ہمیں کیا پتہ تھا یہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے, ہمیں کہاں پتہ تھا اینٹی سائیکوٹک کوئی میڈیسنز ہوتی ہیں. ہمارے کوئی بڑے مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں بابا ایک شاید کوئی نیند کی ٹیبلٹ لیتے ہوتے تھے اگر لیتے تھے, ورنہ بچوں کو یہ پینک اٹیکس, کوئی نروس بریک ڈاؤن, ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا تھا. اب چھوٹے چھوٹے بچے کا سر میں درد ہو رہی ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو پینک اٹیکس ہو رہے ہیں. تو جو پیشنٹ آتا ہے نا, پیشنٹ آ کے بھی اسٹارٹس ود ڈائگنوسس کہ مجھے یہ ہے ایگزیکٹلی, اور میں نے یہ گوگل پہ چیک کیا ہے. اور خیر یہ ایک ٹاپک جس پہ ہم بعد میں کبھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, اب جب ایموشنل کوشنٹ بہت اچھا ہوتا ہے نا, وہ لوگ سیلفش نہیں ہو سکتے. جو ایموشنلی بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں نا, وہ اپنے آپ کو شاید اینڈ پہ رکھتے ہیں, دوسروں کو بہت پہلے رکھ لیتے ہیں. لیکن یہ جو سیلفشنس ہے, یہ کسی کانٹیکسٹ میں اچھی ہو سکتی ہے آپ کے لیے, اور اگر ہو سکتی ہے تو کیا ہمیں اپنے اندر سیلفشنس کے بھی تھوڑے سے جرمز پیدا کرنے چاہیے کہ نہیں؟ آئی تھنک یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کوشش کرنے سے پیدا نہیں کر سکتے. یو بورن لائک دیٹ. اور دیکھیے, حسد میں اور رشک میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر کوئی ترقی کر رہا ہو اور ایموشنلی آپ اس کو دیکھیں اور آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آئے کہ یہ کیوں ترقی کر رہا ہے, یہ حسد ہے. اٹس اے نیگیٹو ایموشن. اور اگر کوئی ترقی کر رہا ہو اور اس کو دیکھ کے آپ کو یہ لگے کہ میں بھی ایسا بن جاؤں, یہ رشک ہے, یہ پازیٹیو ایموشن ہے. تو یہ ہماری جو ایموشنز ہوتی ہیں نیگیٹو اینڈ پازیٹیو, ان کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پازیٹیوٹی کی طرف لانا چاہیں تو اس کے لیے مجھے ذاتی طور پہ میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ آپ کو جو پازیٹیو لوگوں کا اورا ہوتا ہے نا, اس کے اندر بیٹھنا چاہیے.
ہم جب بیٹھتے ہیں باتیں کر رہے ہیں, ابھی میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں, تو اسی ہمارا ایک اورا ہمارے ارد گرد کریٹ ہو رہا ہے. اف یو ٹاک نیگیٹو اٹس گوئنگ ٹو بی نیگیٹو. آپ نیگیٹو لوگوں میں بیٹھے نا, سب ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ بھی برائی کرنا شروع کر دو گے. ویری ٹرو. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ایک ٹیبل پہ اگر 6 لوگ بیٹھے ہوئے کسی 7ویں کی برائی کر رہے ہیں, اور اگر اتفاق سے اس ٹیبل سے اٹھ کے آپ چلے جاؤ, تو یہ 5 لوگ اب آپ کی برائی کرنا شروع کر دیں گے. دس از واٹ از ریالٹی آف لائف. تو ٹو بی ایموشنل ڈز ناٹ مین ٹو بی سیلفش. ٹو بی ایموشنل ڈز ناٹ مین ٹو بی ویری گڈ. سمٹائمز اف یو آر اوور ایموشنل یو کین بی ویری ڈینجرس آلسو. آپ کو بیلنسڈ ہونا چاہیے. سو ٹو بی بیلنسڈ, اچھے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں. جیسے اپنے اندر آپ یہ جو میں نے آپ کو کہا, صبر ہو گیا, خاموشی ہو گئی, سائلنس ہو گیا, میڈیٹیشن ہو گئی, گڈ سلیپ ہو گئی, ویٹ کنٹرول ہو گیا, یہ ساری چیزیں. اور پھر وہ جو ہم نے بات کی تھی ایک دو پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں, کبھی آسمان کو بھی دیکھ لیا کریں, اڑتے ہوئے بادلوں کو بھی, اور گنگناتے ہوئے پرندوں کو بھی. اٹس بیوٹیفل ارلی ان دا مارننگ وین, جب آپ کو لگتا ہے نا کہ ابھی سارے پرندے پتہ نہیں کیا باتیں, کوئی مجھے لگتا ہے بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے آج جا کے وہاں سے دانے چگنے ہیں, اور میں نے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. مجھے یاد ہے, میں اگین آپ کو قصہ سنا دوں, ہمارا جو گھر میں جیو اور میں جب رہتا تھا, تو وہاں پہ ذرا بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ ایک نا اس نے چڑیا تھی, تو اس نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا. تو وہ چڑی آیا کرتے تھے, تو ان کے شاید انڈوں سے بچے نکلے تھے, تو وہ روز ان کو دیکھتے, اور دیکھنے کے بعد وہ پھر اوپر بنیرے پہ بیٹھ جاتے. تو کچھ دنوں سے میں نے دیکھا کہ وہ جو چڑیا تھی نا, وہ تو اندر ہی رہا کرتی تھی, چڑا اوپر بیٹھ جایا کرتا تھا, اور کوئی اور چڑیا آ کے اس کے آس پاس. تو مجھے لگا جیسے یہ آوارہ ہو گیا ہے. تو میں نے کیا کیا کہ ایک دن نا اس کو پتھر مارا, اچھا, ڈرانے کے لیے. تو ظاہر اس کو لگا تو نہیں. تو اب یہ جو تھا نا, یہ میں ہر روز اس طرح کر رہا تھا, اور مجھے اس سے بڑا نا ایک بڑا سکون سا ملا کرتا تھا. وہ اس کے بعد سے نا چڑا نظر نہیں آیا مجھے. پتھر کھا کھا کے پتہ نہیں کیا ہوا. تو اس کے بعد وہ میری کافی خوشی کی سورس جو تھی نا, وہ ختم ہو گئی. تو زندگی میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوا کریں جن سے ہم کنیکٹ ہو سکتے ہیں, ہم لطف اندوز ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم اچھا فیل کریں گے تو ہماری کریٹیوٹی بھی بڑھے گی, ہماری برین ہیلتھ بھی اچھی رہے گی, اور اگر ہماری برین ہیلتھ اچھی رہتی ہے تو ہماری اوور آل ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے. رائٹ. اگر میں نے ابھی تک کے پوڈ کاسٹ سے آپ سے یہی سیکھا ہے. سو تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اٹ واز ونڈرفل سیشن. تھینک یو. آئی ہوپ کہ اس پوڈ کاسٹ نے آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ کیا ہوگا کہ آپ اپنے دماغ کو کیسے چلا سکتے ہیں, اور ایسے کون سے کی فیکٹرز ہیں جن پہ آپ کام کر کے اپنی اسپرچول ہیلتھ کو, اپنی فزیکل ہیلتھ کو بھی اچھا رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کا دماغ سے ریلیٹڈ کوئی بھی اور سوال ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. میں بہت ہی محنت اور ریسرچ کے بعد ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے ساتھ ہیلتھ وائز کانٹینٹ بناتی ہوں. اگر آپ کو میرا کانٹینٹ ویلیویبل لگتا ہے تو سنو پوڈ کاسٹ ہیلتھ کو سبسکرائب کریں.